بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگ دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ ہر اتوار کے دن ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، مسائل الجاہلیہ، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور شرح سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح سے کچھ اہم باتیں ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ کچھ باتیں سنیں گے، اس سے پہلے ایک حدیث ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 7418 کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اذ جاءہ قوم من بنی تمیم، اسی حالت میں بنو تمیم قبیلے سے ایک آدمی آیا، بنو تمیم قبیلے سے ایک آدمی آیا اور کہا فقال اقبلوا البشرا یا بنی تمیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بنو تمیم کے آدمی، تم خوشخبری قبول کرو، بنو تمیم کے لوگوں تم لوگ خوشخبری قبول کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ بنو تمیم کے قوم ہی آئے تھے، بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بشرتنا فاتنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نے بشارت ہم کو سنا دیا ہے، ہم کو اس سے پہلے بشارت سنا دیا ہے، اب ہم کو کچھ بخشش دیجئے، عطیہ دیجئے، کچھ ہم لوگوں کو دیجئے، آتینا، کچھ ہم کو دیجئے، کچھ مال وغیرہ، کچھ بخشش دیجئے۔ فدخل ناس من اہل الیمن، یہ باتیں چل رہی تھی کہ اہل یمن داخل ہوئے، امن کے کچھ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ خوشخبری قبول کرو، یمن والے تم لوگ خوشخبری قبول کرو۔ بنو تمیم نے قبول نہیں کیا، دیکھیے بنو تمیم نے خوشخبری قبول نہیں کیا، تم لوگ قبول کرو، تم لوگ قبول کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا قبلنا جئناکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قبول کر لیا، خوشخبری آپ نے سنایا، ہم قبول کر لیتے ہیں۔ پھر یمن کے لوگوں نے جو کیوں آئے تھے وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جئناکا لنتفقہ فی الدین، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ ہم دین میں تفقہ حاصل کریں، دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں، یمن سے آپ کے پاس آئے ہیں دین سمجھنے کے لیے۔ اور سوچئے، تو دین کا ارادہ رکھنے والے، سیکھنے والے بشارت قبول بھی کرتے ہیں، بشارت قبول بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگ عطیہ لینے کے لیے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی بشارت سنایا، قبول نہیں کیے۔ اب سوچئے، قبول نہیں کیے تو یمن والے قبول کر لیے، تو کہنے لگے کیوں آئے ہیں؟ دین میں تفقہ، دین میں سمجھ حاصل کرنے کے لیے، کیا سمجھنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ لوگ کہنے لگے وَلِنَسْأَلَكَ ان اول هذا الامر، دوسری بات اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ آپ سے سوال کریں، پوچھے اس دنیا کے اول کے بارے میں، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان لوگوں نے کہا ما کانا، اس سے پہلے کیا تھا، یہ دنیا کیا تھی؟ تو آپ نے کہا کان اللہ ولم یکن شیء، صرف اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس دنیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ اس دنیا پہلے کیا حالت تھی، کیا تھا پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کان اللہ ولم یکن شیء، صرف اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، قبلہ، اللہ سے پہلے،
اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا عرش پانی پر تھا. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, پھر اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ, یہاں ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. ثُمَّ أَتَانِي رَجُلٌ, تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا, یہ سب باتیں چل ہی رہی تھی کہ ایک آدمی آیا میرے پاس. باتیں چل رہی تھی مجلسی میں, ایک آدمی آیا اور کہا یا عمران ادرکنا قطکا, اے عمران کیا تو اپنی اونٹ کو جانتے ہو کہاں چلی گئی تمہاری اونٹ؟ دیکھیے ان کی اونٹ غائب ہو گئی تھی. فقد ذهبت, آپ کی اونٹ نہیں چلی گئی ہے کہیں. فانطلق, تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نکلا مجلس سے اور چلا. اطلبها, ڈھونڈنے کے لیے. فإذا السراب, تو ریگستان تھا. لینقطع دونها, تو انہوں نے اس ریگستان سمجھا کہ اس بار چلی گئی ہے ریگستان کے, اب ڈھونڈ رہے ہیں, اونٹنی نہیں مل رہی. اس وقت کہا ایم اللہ لوددت انہا قد ذہبت ولم اقم, کاش کہ وہ اونٹنی چلی جاتی, میں اس مجلس سے نہیں اٹھتا تو اچھا ہوتا. اونٹ چلی گئی, میں نکل کر کے آ گیا. تو اب سوچیے کہ یہ علم کی طرف ہوتی, اور کیسے علم, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے, اس سے بہتر اور کیا علم ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی, وہ وحی کا علم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں آپ دیکھیے, غور کیجئے کہ کہاں یمن سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے آئے, اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ دنیا کی حالت پہلے کیا تھی, دنیا سے پہلے کیا تھا, اور کیا کہہ رہے ہیں, ہم دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے آئے. اور دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پورا قرآن پڑھ کے ابھی چلے جائیں گے؟ یہ مسئلہ حاصل کرنے کے لیے کہ اس سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی, وہ جانکاری لینے کے لیے, اس کو بھی دین میں تفقہ حاصل کرنا کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے, کیونکہ سب سے بہتر علم اللہ کا علم ہے, اللہ کی صفات کے بارے میں, اللہ کی توحید کے بارے میں. تو اونٹنی کا غائب ہو جانا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. علم کی مجلس میں اٹھ جانا, علم کی مجلس سے اٹھ کر چلے جانا, یہ بہت بڑا نقصان ہے. اونٹ اس زمانے میں بہت قیمتی چیز, سرمایہ ہوتا تھا, اونٹنی مال ہوا کرتی تھی. تو مال کسی کا چل جائے, گم ہو جائے, اس میں زیادہ افسوس نہیں کرنا. اگر کوئی آدمی علم کی مجلس سے اور علم نہیں سیکھ رہا, یہ اس سے بڑی افسوس کی بات ہے. تو یہ اس حدیث میں بہت کچھ باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سکھانے کا انداز بھی اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے بہتر تھا. اب سوچئے کہ خوشخبری سنا رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کو تعجب ہوگا. کبھی میں اس حدیث کی تفصیل بتاؤں گا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. ایک آدمی آیا تو کسی نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آدمی آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے نیچے اترے. آپ کو میں ہو سکتا ہے درس کے بعد وہ اگر کوئی بولے تو میں دکھاؤں گا. خطبے سے نیچے اتر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے اور ان کو سمجھانے لگے. بہت دیر تک سمجھایا, پھر اٹھے خود اور چڑھے ممبر پر اور پھر اپنے خطبے کو کنٹینیو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اس طرح سکھاتے تھے. اسی وجہ سے جو آدمی دین سیکھے گا اس کے اعمال صحیح ہوں گے, درست ہوں گے. ایک کی بار کوئی اگر اعمال ہی کر رہا ہے اور دین نہیں سیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اعمال درست اور صحیح نہیں ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہم کو بھی تفقہ حاصل کرنا چاہیے. دین میں تفقہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں, توحید کے بارے میں جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں, اس کی کتنی ضرورت ہے اللہ کے بارے میں ہم کو جاننا.
इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने नूनिया उनकी किताब है, अशआर की किताब उन्होंने लिखा है, अकीदे के बारे में पूरा अशआर ही लिख दिए हैं और ये दुनिया में ये किताब बहुत मारूफ हुई नूनिया के नाम से और उसकी शरहें बहुत सारी आई हैं। तो एक शरह है तौज़ीहुल मक़ासिद, तौज़ीहुल मक़ासिद, तो उसी में ये बात लिखी हुई है, मैं उसका खुलासा थोड़ा सा कर रहा हूँ। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लैसत हाजतुल अरवाहि क़त्तु इला शैइन अअज़म मिनहा इला मारिफति बे बारिहा व फातिरहा व मुहब्बतहु व ज़िक्रहु वल इब्तिहाज बिही व तलबुल वसीला इलैहि व ज़ुल्फ़ा इंदहु। कहते हैं कि रूह को, हमारी जो रूह है, रूहों को अपने पैदा करने वाले, अपने खालिक की मारिफत, अपने खालिक की मारिफत, उससे मोहब्बत, उसका जिक्र करने और उसका वसीला तलब करने और उसके करीब होने से ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। रूह को सबसे ज़्यादा क्या चीज़ ज़रूरत है कि अपने पैदा करने वाले के बारे में जाने, अपने पैदा करने वाले के बारे में जाने, उससे मोहब्बत पैदा करे, उसका जिक्र करे और उसके पास, उसके करीब होने के लिए वसीला तलब करे। रूह को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ला सबीला इला हाज़ा इल्ला बिमारिफति औसाफ़िही व बिअस्माइही फ़कुल्लमा कान अल अब्दु बिहा आलम कान बिल्लाहि अअरफ़ बिही। कहते हैं कि ये जो ज़रूरत है रूह को, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यही है कि रब की मारिफत हो, रब के बारे में इल्म हो, किसने उसको पैदा किया, उसके सिफात के बारे में इल्म हो, उसके नाम के बारे में इल्म हो। और कहते हैं फ़कुल्लमा कान अल अब्दु बिहा आलम, कहते हैं जब जब बंदा अल्लाह के नाम सिफात के बारे में जानेगा तो वही अल्लाह के बारे में सबसे ज़्यादा जानकार होगा। और कहते हैं और वो यही मतलूब है और वही सबसे ज़्यादा करीब होगा अल्लाह के। वकुल्लमा कान अल्लाह अनकर कान बिल्लाहि अजहल। और कहते हैं इस इल्म को, यानी अस्मा सिफात, अल्लाह की मारिफत के बारे में जितना इनकार करेगा अल्लाह के बारे में उतना जाहिल होगा, उतना जाहिल होगा और उतना नापसंदीद होगा और उतना ज़्यादा अल्लाह से दूर होगा। और कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में, अपने इल्म के बारे में कुरान में नाजिल कर चुका है, अपने बारे में कुरान में नाजिल कर चुका है। शेख अब्दुल रज़ाक अल बद्र हफिज़हुल्लाह ने इस बात को जिक्र किया है किताब के अंदर, कुलूब के बारे में, दिलों के बारे में, दिल के बारे में उनकी किताब है, उसके अंदर जिक्र किया और कहा है उन्होंने कि आप कुरान मजीद में देखेंगे तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपने बारे में जिक्र किया है 3-4 हज़ार मिलेंगे आपको अपने बारे में। पूरा कुरान ही वही है अल्लाह के बारे में, अल्लाह ताला की सिफात, अल्लाह के काम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम। और इसी वजह से कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह को पहचानना, अल्लाह की मारिफत हासिल करना, ये रूहों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है, रूहों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी चीज़ की है। अल्लाह की ज़रूरत है हमको, हमारी रूहों को। अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान में जिक्र किया है। कुरान मजीद आप देखेंगे तो आपको सूरा फातिर जो 35 नंबर की सूरा है, उसकी आयत नंबर 15 और 15 से लेकर 17 तक अगर पढ़ेंगे तो आपको बात मालूम होगी। एक बार तो पढ़िए तेलुगु में। सूरा फातिर 35 सूरा है, 30 पर 5, उसकी आयत नंबर 15 से 17 तक पढ़िए। బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం। ఓ ప్రజల్లారా, మీరంతా అల్లాహ్ అవసరం కలిగిన వారు, అల్లాహ్ మాత్రం అక్కరలేనివాడు, సర్వ విధాల స్తుతించదగినవాడు। 16 ఆయన గనక తెలిస్తే మిమ్మల్ని తుదముట్టించి మీ స్థానములో మన నూతన సృష్టిని చేయగలడు।
17 అలా చేయడం అల్లాహకు ఏమాత్రం కష్టతరం కాదు. बात समझ में आ गई ना? देखिए, इस ज़मीन पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को खाने पीने रहने सहने मकान बनाने और दुनियादारी तिजारत वगैरह से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत अल्लाह की मार्फत है, अल्लाह का इल्म, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मोहताज है बंदा. इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मोहताज और फ़कीर हो. और अल्लाह रब्बुल आलमीन गनी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन गनी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं. यहाँ अल्लाह ताला ने मुसलमान से सिर्फ नहीं कहा, लोग नास लोग हैं, तमाम लोगों को अल्लाह की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है. लोग फ़कीर हैं, अल्लाह के मोहताज हैं. इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जानना, और अल्लाह ताला ने क्या कहा कि अगर अल्लाह चाहे तो तुमको ख़त्म कर देगा, दूसरी कौम को लाएगा, नई मखलूक को लाएगा. देखिए, और उसको इससे कोई आजिज़ नहीं कर सकता है, मिटा देगा अल्लाह ताला, और उसको कोई रोक टोक नहीं सकता है. अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ऐसा करे तो कोई रोकने वाला नहीं है. तो ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा. इस आयत करीमा की तफसीर में जब आप देखेंगे तो शेख अब्दुल रहमान अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पर क्या तफसीर उन्होंने इसके बारे में कहा है. देखिए, अल्लाह ताला के बारे में किसी को इल्म होगा तभी ये सब दिलचस्पी से सुनेगा, वरना ये सब बातें अजीब लगेगी उसको, वो सर के ऊपर से पार हो जाएगी कि क्या अल्लाह ताला की हमको ज़रूरत है, इसे उसे, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा. लेकिन जितना ज़्यादा अल्लाह के बारे में उसको इल्म है वो बंदा दिल से खुश होता है कि हमारे रब के बारे में बात हो रही है जिसने हमको पैदा किया. तो अब्दुल रहमान अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कुछ लिखा है. एक दो बातें मैं जिक्र करता हूँ. उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट पर कि अल्लाह के मोहताज हैं तमाम लोग, किस तरह से मोहताज हैं, तो उन्होंने इसको जिक्र किया है. कहते हैं कि कई एतबार से लोग अल्लाह ताला के मोहताज हैं, फ़कीर हैं. कहते हैं फ़ुक़राउ फ़ी ईजादिहिम फ़लौला ईजादहु इय्याहुम लम यूजदू. कहते हैं कि ये जो पैदा हुए ना लोग, अपने पैदा होने में भी अल्लाह की मोहताज है. अगर अल्लाह ताला इनको पैदा नहीं करता ये लोग पैदा नहीं होते. देखिए, पैदा होने में भी अल्लाह के मोहताज है, पैदा होने में भी अल्लाह के मोहताज है. दूसरी चीज़ तो छोड़ दीजिए, खुद इसके वजूद होने में अल्लाह ताला के मोहताज हैं. अगर अल्लाह ताला इनको वजूद बख्शता नहीं तो नहीं आते, नहीं पैदा होते. और फिर कहते हैं कि फ़ुक़रा, कहते हैं कि फ़ुक़राउन फ़ी आदादिहिम बिल क़ुवा वल अअज़ा वल जवारिह अल्लती लौला इअदादहु इय्याहुम बिहा लमस्तअद्दू लिअय्यि अमलिन कान. कहते हैं कि ये लोग जो हैं अपने ताकत और जवारे जिसमें के पार्ट्स वगैरह इसको तैयार करने और इसमें ताकत पहुंचाने में भी अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह के मोहताज है. अगर अल्लाह ताला इनके जिस्म के आज़ा जवारे तैयार ना करता, ताकत ना देता, तो इनके जिस्म के पार्ट्स किसी काम के लिए तैयार भी ना होते, किसी काम के लिए तैयार भी ना होते. हम जो बोल रहे हैं, बोलने में भी हम अल्लाह के मोहताज हैं. पैर से चल रहे हैं, चलने में भी अल्लाह के मोहताज है. अगर अल्लाह ताला पाँव में चलने की ताकत न देता तो चल नहीं पाते, बोलने की ताकत न देता तो बोल नहीं पाते. ये सब समझना बंदा, ये अल्लाह ताला के बारे में, इसी को कहते हैं अल्लाह के बारे में इल्म सीखो, अल्लाह के बारे में इल्म सीखो. यहाँ तक कि खा रहे हैं तो खाने में भी अल्लाह के मोहताज है. अगर हाथ में अल्लाह ताला ताकत न देता उठाने की तो उठाकर मुंह पर दाना डाल नहीं सकते, इसमें भी मोहताज है हम. इसी वजह से अल्लाह ताला ने कहा कि अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, तुम लोग अल्लाह के फ़कीर हो, मोहताज हो. अल्लाह ताला बिल्कुल पाक साफ गनी है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और कहते हैं, देखिए कहते हैं फ़ुक़राउन फ़ी इमदादिहिम बिल अक़वाति वल अर्ज़ाक़ि वल निअमि अज़्ज़ाहिरा वल बातिनति फ़लौला फ़ज़लहु व इहसानहु व तयस्सरहुल उमूर लमा हसल लहुम मिनर रिज़्क़ि वन निअमि शैउन. कहते हैं कि बंदे लोग जो हैं अपने रिज़्क़ तैयार, खाने की खुराक तैयार करने में
رزق اور نعمتوں کو تیار کرنے میں، چاہے ظاہر نعمت ہو یا باطن نعمت ہو، اس کو تیار کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے، اس کو تیار کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، رزق تیار کرنے میں، اس کو اکٹھا کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کا احساس نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان نہ کرتا، تو لوگوں کو رزق اور نعمتیں میں سے کچھ بھی نہ ملتا، لوگوں کا رزق اور نعمتوں میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ جو ہم کو نعمتیں مل رہی ہے، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو ہم پی رہے ہیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے فضل سے مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسان کیا ہے تو مل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ آپ دیکھیں گے جس آدمی کو لقوا کی شکایت ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، وہ جا کر کے بائک میں پانی لاتا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی طاقت چھین لیا، وہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے رزق اور اپنے خوراک کو تیار کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے بندہ، اللہ کے محتاج ہے۔ اسی وجہ سے اس علم کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں، اور ایک چیز کہتے ہیں، فقراء فی صرف النقم عنہم ودفع المکارہ وازالۃ المکروب والشدائد فلولا دفعہ عنہم۔ اگر اللہ رب العالمین، ہاں کہتے ہیں کہ یہ محتاج ہیں، لوگ بندے محتاج ہیں، جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے، ناپسندیدہ چیز پہنچتی ہے، اس کو دور کرنے میں بھی اللہ ہی کے محتاج ہے۔ کوئی چیز ان کو پریشانی آ رہی ہے، کوئی ناپسند چیز آ رہی ہے اور سخت کوئی معاملات پیش آ رہا ہے، تو ان چیزوں کو دور کرنے میں بھی لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دور نہ کرتا تو پھر ان کی یہ پریشانی، یہ دکھ تکلیف کی باتیں، یہ سب اور مشکلات دور نہیں ہوتے، چاہے کتنوں اس کو پسند نہ کرے، لیکن دور نہیں ہوتے۔ تو اس بات کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ کی ضرورت ہے، تو اس طریقے سے ہے۔ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ فقراء الیہ فی تربیتہم بانواع التربیت و اجناس التدبیر، کہتے ہیں کہ ہر قسم کی تربیت اور ہر قسم کی تدبیر کرنے میں بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم جو بچوں کو وغیرہ پالتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی چیزوں کی بڑھانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں، جھاڑ کو، بکری کو وغیرہ ان سب کو، جانوروں کو بھی تربیت دینے کے لیے اور پالتے ہیں، اس پالنے میں بھی ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے ہے۔ بلکہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ فقراء الیہ فی تعلہم وحبہم لہ وتعبدہم واخلاص العبادۃ لہ تعالی فلولا یوفقہم لذلک لہلکوا۔ کہتے ہیں کہ بندہ کتنا اللہ کے محتاج ہے۔ کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، اللہ سے محبت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اپنے عبادت جو ہم نماز روزہ وغیرہ کرتے ہیں، اس عبادت میں اخلاص پیدا کرنا ہے، اس اخلاص پیدا کرنے میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اور کہتے ہیں اگر اللہ رب العالمین توفیق نہ دیتا، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دیتا، لوگ ہلاک ہو جاتے، اور کہتے ہیں ان کی روحیں بگڑ جاتی، وقلوبہم، ان کے دل بگڑ جاتے، ان کی حالت بگڑ جاتی۔ اسی وجہ سے جن پر اللہ تعالیٰ نے توفیق اپنا انعام نہیں کیا ہے، وہ ان کے پاس اچھا ہاتھ، پیر، دماغ، دل سب ہے، لیکن عبادت نہیں کر پا رہے نا۔ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں۔ بہت سارے لوگ عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اس میں بھی اپنی اخلاص پیدا کرنے میں، خشوع خضوع پیدا کرنے میں اللہ کے محتاج ہے۔ اسی وجہ سے بندہ عبادت کر رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ تفسیر ابن قیم پڑھ لیجیے۔ ایاک نستعین جو ہے، کیا کہا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ساری تفسیر کیا، اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کرنے میں بھی تجھ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اگر تو مدد نہ کیا تو ہم عبادت بھی نہیں کر پائیں گے، اگر تو مدد نہیں کیا تو عبادت بھی نہیں کر پائیں گے۔ لوگ بولتے ہیں
کہ ہم ایسے ویسے کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہو پاتا. اللہ سے توفیق مانگنا, اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تبھی ایسے ہو سکتا ہے. تو عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت کچھ باتیں ذکر کیا, وہ سب باتیں انشاءاللہ پھر کبھی آئے گی. اتنی بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث سے آپ جوڑ کر رکھیے کہ آپ دیکھیں کہ اہل یمن سے آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے, اور پوچھتے ہیں کیا ہے کہ اس دنیا سے پہلے کیا تھی, کیا چیزیں تھیں, کیسی حالت تھی. تو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا, اس دنیا میں اللہ سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں تھی. تو اللہ کے بارے میں بتایا. تفقہ یہ ہے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا, اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا. اور ایک آخری بات, ایک بہت بہترین میں پیغام دینا چاہوں گا. یہ الگ بات ہے, جو عنوان پہلے چلا اس سے بالکل الگ ہے. دیکھیے, مبشر بن اسماعیل الحبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیل للاوزاعی, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا, ان رجلا یقول انا اجالس اہل السنہ واجالس اہل البدع. ایک آدمی سے کہا گیا, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا ایک آدمی کے بارے میں. وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا, میں جو ہے اہل سنت والجماعت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں اور اہل بدعت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے ایسے آدمی کے بارے میں جو کہہ رہا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں اور اہل بدعت کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہوں. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے کیا کہا, فقال الاوزاعی هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ایسا آدمی ہے جو حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے, یہ حق اور باطل کو برابر کرنا چاہتا ہے. پوچھا کیا گیا تھا, اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا تھا جو کہتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت کے پاس بھی بیٹھتا ہوں, بدعتی کے پاس بھی بیٹھتا ہوں, ان کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہیں, سب یہ کریں گے. تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے کبار علماء محدث میں گزرے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آدمی حق اور باطل کو ملانا چاہتا ہے, برابر کرنا چاہتا ہے, برابر کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھیے یہ ہمارے اسلاف کی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. اسی وجہ سے جن کا عقیدہ باطل ہے, جو بدعتی آدمی ہیں, عقیدے میں جن کے بدعات اور خرافات ہیں, ان کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے. ورنہ ہمارے پاس جو حق ہے وہ بھی باطل میں بدل سکتے ہیں, نظریات غلط ہو سکتے ہیں. کتنے لوگ باطل مجلسوں میں بیٹھ کر کے باطل عقیدہ رکھ لیتے ہیں اور اپنا عقیدہ بگاڑ لیتے ہیں. اس بات کو امام ابن البتہ رحمۃ اللہ علیہ نے الابانۃ الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے, الابانۃ الکبریٰ کے اندر ذکر کیا ہے. اس بات کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن بطہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, دیکھیے کہتے ہیں صدق الاوزاعی, امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا ہے. دیکھیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا ہے. کہتے ہیں اقول ان هذا رجل لا يعرف الحق, کہہ رہے کہ میں تو کہتا ہوں وہ آدمی حق کو جانا ہی نہیں, حق کو پہچانا ہی نہیں ہے, حق جانتا نہیں ہے. من الباطل, باطل سے حق کیا ہے وہ جانتا ہی نہیں ہے. اور کیا نہیں جانتا ہے, والکفر من الایمان, ایمان سے کفر کو جانا نہیں کہ ایمان اور کفر کیا ہے, جانتا ہی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ فی مثل ھذا نزل القرآن, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے. وردت السنہ عن المصطفیٰ ووردت السنہ عن المصطفیٰ, اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت وارد ہوئی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں. کیا قرآن کی کیا آیت ہے, اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 14ویں آیت میں کہا ہے نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ مومنوں سے ملاقات کرتے تھے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں, ہم ایمان لائے ہیں. اور جب ان کے شیطانوں کے پاس جاتے تھے, ان کے شیطانوں کے پاس جاتے تھے, یعنی کفار کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے انا معکم, ہم تمہارے ساتھ ہیں. دیکھیں مومن کے پاس آتے تو کیا کہتے تھے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایمان والے ہیں. اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کیا کہتے تھے, ہم تمہارے ساتھ ہیں.
تو آپ سوچئے کہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، حق اور باطل کو مکس کیے کہ نہیں مکس کیے. ایک طرف مومن کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان والے ہیں. یہی منافقین تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ یہ جھوٹے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جنگوں میں جاتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دلوں میں ہم نے مہر مار دیا ہے، یہ جھوٹے ہیں. یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں جائیں. کیوں بولے تو یہ تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے. یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں کہ چائے پی رہے ہیں، چائے پینے سے کیا ہوتا ہے. یہ ہمارا دین کا مسئلہ ہے، دین کا، عقیدے کا. اور ایک بار جس کا دین اور عقیدہ بگڑ جائے اس کو سدھارنے برسوں لگ جاتے ہیں. وہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو سدھرتا ہے بندہ، ورنہ پھر نہیں سدھر پاتا. اسی وجہ سے یاد رکھیے، ہم جس کا سن رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھ رہے ہیں اور جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان کو دیکھنا کہ بدعتی تو نہیں ہے، ان کے اندر تو عقیدے کا بگاڑ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا، یہ ہم مسلمان ہیں، سب ایک ہیں، برابر ہیں، یہ کہہ کر کے بریلیوں کا، تبلیغی جماعت کا، تو جس کے اندر بدعت مکفرہ ہے ان کو بھی سن لیتے ہیں. جن کے اندر بدعت مکفرہ ہے ان کو بھی مجلسیں لگا کر کے بیٹھ رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں. ہمارا دین ایمان ایسا نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو مسلم لکھا ہے اس کے شروع ہی میں یہ کہا ہے. تابعین کے اقوال اور علماء کرام کے اقوال ذکر کیا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ صرف اہل الحدیث سے علم حاصل کرتے تھے. سوچیے، آپ مسلم اٹھا کر کے مقدمہ پڑھیے، یہ پوری بات تفصیل سے مل جائے گی. اور سنن دارمی کا مقدمہ پڑھیے، سنن دارمی کا مقدمہ پڑھیے، مقدمے میں پوری باتیں یہ سب ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ باتیں زیادہ ہو گئی، کتاب ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں. ہم لوگ مسائل الجاہلیہ پڑھ رہے تھے، یعنی جاہلیت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مسائل ان کے تھے مشرکین کے، وہ آج بھی ہیں. کہیں کسی جگہ پر، کسی آدمی پر. مکمل طور پر پوری دنیا میں وہی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عام جاہلیت ختم ہو چکی ہے، خصوصی جاہلیت ابھی باقی ہے اور پتہ نہیں کب تک رہیں گی، قیامت تک ہو سکتا ہے رہے گی. تو ایک مسئلہ اس میں جاہلیت کے مسائل میں سے ایک یہ ہے، اقتداؤہم بفسقۃ العلماء والجہال العباد. کہتے ہیں جہال العباد، کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت فاسق علماء کی اقتدا کرتے تھے. آپ اس طرح سمجھیے، علماء سو کی اقتدا کرتے تھے، پیچھے چلتے تھے. علماء سو برے علماء کے پیچھے چلتے تھے. اور جاہل عبادت گزار، دیکھیے عبادت تو کرتے تھے لیکن جاہل عبادت کرنے والوں کے پیچھے چلتے تھے. یہ ہے کہ نہیں؟ آج کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے یہ چیز. بہت سارے لوگ عبادت تو کر رہا ہے، خوب عبادت کر رہا ہے، لیکن پکا جاہل ہے. وہ عبادت کر رہا ہے لیکن عبادت کے اس کے ذکر و اذکار کے معنی مطلب کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. کسی کو دیکھا ہے، اسی دیکھا دیکھی چل رہا ہے. اس کو بھی فالو کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ. اور بہت سارے لوگ علماء سو کے پیچھے پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ جاہلیت کی بات ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا. تو اللہ رب العالمین نے اس کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید میں؟ آپ سورہ توبہ کھولیے، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 30 پر 4 کھولیے. ایک بار پڑھیے سورہ توبہ، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 30 پر 4. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఓ విశ్వసించిన వారలారా, పండితుల అహబారులలో సన్యాసుల రుహ్బాన్లలో చాలామంది అక్రమముగా ప్రజల సొమ్ములను స్వాహా చేస్తున్నారు. వారిని అల్లాహ్ మార్గం నుంచి ఆపుతున్నారు. ఎవరు వెండి బంగారాలను పోగు చేస్తూ వాటిని దైవ మార్గములో ఖర్చు పెట్టడం లేదో వారికి బాధాకరమైన శిక్ష ఉందన్న శుభవార్తను వినిపించు. बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से पढ़िए ताकि पूरी बात समझ में आए. ఓ విశ్వసించిన వారలారా, పండితులు అహబార్లలో సన్యాసుల రుహబాన్లలో
చాలా మంది అక్రమముగా ప్రజల సొమ్ములను స్వాహా చేస్తున్నారు, వారిని అల్లాహ్ మార్గం నుంచి ఆపుతున్నారు. ఎవరు వెండి బంగారాలను పోగు చేస్తూ వాటిని దైవ మార్గములో ఖర్చు పెట్టడం లేదో వారికి బాధాకరమైన శిక్ష ఉందన్న శుభవార్తను వినిపించు. देखिए उसूल क्या है जाहिलियत के उसूलों में से कि वो लोग उलमा सू फासिक उलमा की इक्तदा करते थे, फासिक उलमा की इक्तदा करते थे और क्या करते थे, जाहिल इबादत गुजार आदमी के पीछे चलते थे. ये दोनों बातें इसी आयत में है. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, ए ईमान वालो, अक्सर बहुत सारे अहबार से मुराद यहूदियों के उलमा हैं, यहूदियों के उलमा हैं, वर रुहबान, और इससे मुराद आबिद लोग, इबादत करने वाले, ईसाइयों के, क्रिश्चियन के इबादत करने वाले जो उनके पोप वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें से अक्सर लोगों के माल को बातिल तरीके से खाते हैं, लोगों के माल को बातिल तरीके से खाते हैं. और क्या करते हैं, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और ये लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं. अब अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उनके पीछे पड़ेगा कोई आदमी तो अल्लाह के रास्ते से रुकेगा कि नहीं रुकेगा? तो वो लोग उन्हीं के पीछे चल करके अल्लाह के रास्ते से अलग हुए कि नहीं हुए? इसी वजह से इस आयत करीमा को लाए हैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने. और एक और आयत सूरह अल माइदा की पढ़िए, 5वीं सूरह है, उसकी आयत नंबर 70 पर 7 खोलिए. सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 70 पर 7 खोलिए. బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఇలా చెప్పి, ఓ గ్రంథబహులారా, మీరు మీ ధర్మములో అన్యాయముగా హద్దులు మీరకండి. పూర్వం తాము మార్గం నుంచి తప్పడమే కాక ఎంతో మందిని మార్గం నుంచి తప్పించి రుజుమార్గ భ్రష్టలైన వారి మనోవాంఛలను అనుసరించకండి. एक बार फिर से पढ़िए ताकि पूरी बात समझ में आए. ఇలా చెప్పి, ఓ గ్రంథబహులారా, మీరు మీ ధర్మంలో అన్యాయముగా హద్దులు మీరకండి. పూర్వం తాము మార్గం నుంచి తప్పడమే గాక ఎంతో మందిని మార్గం నుంచి తప్పించి రుజు మార్గ భ్రష్టులైన వారి మనోవాంఛలను అనుసరించకండి. देखिए इसी वजह से ठहर के पढ़ने के लिए कह रहे हैं, दीन इसी तरह सीखा जाता है, दीन इसी तरह सीखा जाता है कि उसको आप आराम से उसको समझिए. और ये दुरूस इसी वजह से कायम किए जाते हैं. तकरीर अलग होती है, धुआंधार कह के कि समझ में आए ना आए पार हो जाते हैं. यहाँ समझ कर आगे बढ़ना है, समझ करके आगे बढ़ना है. क्या कहा, कुल या अहलल किताब, ए अहल किताब, जिनको किताबें नाजिल हुई जिन पर, उन लोगों को अल्लाह ताला कह रहा है कि कहो, उनसे कहो, क्या कहो, ला तगलू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू न करो, तुम अपने दीन में गुलू न करो, गैर हक, बगैर किसी हक के. और आगे जो बात कही वही हमारा यहाँ मकसद है बयान करने का. वला तत्तबिउ अहवाअ कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरा, और उन कौम के ख्वाहिश के पीछे न चलो, उनकी इत्तबा न करो जो लोग इससे पहले गुमराह हो गए और लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी गुमराह किए. पहले गुमराह हो चुके और फिर दूसरे को भी बहुत सारे गुमराह किए. और किस चीज़ से रोके, वदल्लू अन सवाइस सबील, और ये लोग जो है सीधे रास्ते से हट गए, सीधे रास्ते से हट गए. तुम ऐसे लोगों की इत्तबा न करना, ऐसे लोगों के पीछे न चलना. ये आयत है, ये आयत है. तो इसी वजह से पहले जाहिलियत में ऐसा ही करते थे. अल्लाह ताला ने उस जाहिलियत को मिटाने के लिए ये कुरान मजीद की आयतें नाजिल किया कि ए मोमिनों, मुसलमानों, वो लोग तो ऐसा किए, तुम ऐसा ना करना. अल्लाह ताला असल में डराता है कि पहले के लोग यहूद और नसारा गुमराह हुए और अल्लाह ताला ने क्या कहा, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, कहा कि नहीं कहा, वो लोग ऐसे लोग हैं जिन पर गज़ब नाजिल हुआ है. और ईसाइयों के बारे में क्या कहा, ये लोग गुमराह हैं. उनकी हालत क्या थी, वो लोग फासिक उलमा के पीछे जाते थे, उनकी इत्तबा करते थे. अल्लाह ताला ने इन आयतों में हमको रोका है, हमको रोका है, डराया है कि तुम लोग ऐसा नहीं करना. मसला ये है
یہ جاہلیت کی بات ہے، ہم کو جاہلیت میں نہیں چلنا، ہم کو جاہلیت میں نہیں چلنا۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اس کی وضاحت میں بہت کچھ ذکر کیا ہے، میں اس کا جو اہم باتیں ہیں اس کو یہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو استدلال جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ فاسق علماء سے استدلال کرتے تھے۔ فاسق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم اور عمل میں نکل جانا، علم اور عمل میں اللہ کی اطاعت جس میں کرنی ہے اس چیز سے نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانا، علم میں بھی اور عمل میں بھی۔ کہتے ہیں کہ علماء میں فاسق علماء کون ہیں؟ علماء میں فاسق علماء کون ہیں؟ الذین لا یعملون بعلمہم، وہ علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، وہ علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے وہ فاسق علماء ہیں، وہ فاسق علماء ہیں۔ او یقولون علی اللہ الکذب، اور یا تو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں؟ بِأَن یقولوا، وہ کہتے ہیں اس طرح سے ھذا حلال وھذا حرام، یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے، وہم یعلمون انہم کاذبون، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو چیز حلال نہیں ہے اس کو حلال بولتے ہیں، اور جو چیز حرام نہیں ہے اس کو حرام بولتے ہیں، جان بوجھ کر کے۔ تو یہ فاسق علماء ہے، یہ فاسق علماء سو ہیں۔ اور کہتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں، کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آیت میں، اس سے پہلے آیت میں پڑھے نا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ یہی وجہ ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی۔ اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں من اجل الوصول الى رغباتہم، وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ان کے مقصد تک پہنچ پائے، مقصد تک، اپنے مقصد پر پہنچ پائے، اور اپنے خواہش کی اتباع کرتے ہوئے۔ اور آڑ کیا بناتے تھے؟ وہ علماء ہیں۔ آڑ کیا بناتے تھے؟ ڈیفینس کے لیے کیا ذریعہ استعمال کرتے تھے؟ وہ علماء ہیں، وہ علماء ہیں۔ یہود کے علماء کیا کہتے تھے؟ ہم کتاب کو جاننے والے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ دھوکے میں رہ جاتے تھے کہ یہ تو بھائی کتاب تورات اور انجیل کے عالم ہیں، یہ کچھ حرام اور حرام حلال بولے تو جانتے ہیں۔ تو ان کا ذریعہ کیا تھا؟ علم، علماء ہیں، ہم علماء ہیں۔ اور کہتے ہیں والناس یثقون فیہم، اور ان پر لوگ بھروسہ کر لیتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ عبادت گزار میں فاسق کون لوگ ہیں؟ دیکھیے اللہ بچائے ہم دونوں قسم کے لوگوں سے۔ کیا کہتے ہیں؟ عبادت گزار میں فاسق کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں کہ فسقت العباد هم الذين يعملون بغیر علم، عبادت گزار میں فاسق لوگ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر علم کے عمل کرتے ہیں۔ یہ دونوں خطرناک ہیں، علم رہ کر عمل نہ کرنا یہ بھی خطرناک ہے، اور عمل کرنا بغیر علم کے یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے پہلے دن ہی سے میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ علم سیکھو، علم سیکھو، علم سیکھو۔ علم سیکھ کر کے عبادت کریں گے تو اس کی چاشنی، مزہ، مٹھاس وہ الگ ہی ہے، وہ الگ ہی ہے۔ جو دعائیں پڑھیں گے اس کا معنی مطلب سمجھ کر کے پڑھیے تو اللہ سے محبت، اللہ سے قربت زیادہ ہو۔ یہ بات ہے۔ آپ سوچئے کہ بغیر علم کے عمل کرنا یہ فاسق عبادت گزار ہوتے ہیں، فاسق عبادت گزار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں، مسئلہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، ایسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کرنا، دین کی بنیاد اس پر نہیں رکھنا کہ وہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم کر رہے ہیں نا۔ یہی جاہلیت میں ہوتا تھا، یہی جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اگر کوئی کسی کے پاس علم نہیں ہے لیکن عبادت خوب کر رہا ہے، لوگ اسی کے پیچھے چل جاتے تھے۔ آج بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہے کہ نہیں؟ تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس کیا علم رہتا ہے؟ اگر عام آدمی جا رہا ہے، عام آدمی کے پاس کچھ بھی علم نہیں رہتا ہے لیکن دوسرے کو بلا رہا ہے، وہ کیوں بلا رہا ہے، کس کی طرف بلا رہا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن اس کے پیچھے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں۔ لوگ پاکستان میں اتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، جو قبوری لوگ ہیں، قبر پرست لوگ عجیب عجیب لوگوں کو پیر بنا دیے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے ان کو دیکھ کر کے۔ سوشل میڈیا میں آج کل یہ سب چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ سب چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔
تو ایسے ایسے جاہل لوگوں کے پیچھے لوگ پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ان پر لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں لوگ کیوں اس طرح کرتے ہیں، کیوں ان کے پیچھے جاتے ہیں، کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہؤلاء صالحون، یہ لوگ تو نیک لوگ ہیں، یہ لوگ تو نیک لوگ ہیں، اسی وجہ سے ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دھوکہ مت کھاؤ، عالم سے اور عابد سے دھوکہ نہ کھاؤ، عالم اور عابد سے دھوکہ نہ کھاؤ. حتی یکون کل منہما مستقیما علی دین اللہ عز وجل، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے عالم بھی اور عبادت کرنے والا بھی اللہ کے دین پر وہ سیدھا نہ ہو جائے، تب تک اس پر بھروسہ نہ کرو، تب تک اس پر بھروسہ نہ کرو. کوئی عالم ہے اور وہ بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، تو اس کی بات دین نہیں ہو جائے گی، اس کی بات دین نہیں ہو جائے گی. آدمی کو دھوکہ میں نہیں پڑنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں ہم لوگوں کو ڈرایا ہے کہ اے ایمان والو، یہ نہیں کہا کہ اے اہل کتاب تمہارے علماء تو کھا جا رہے ہیں باطل طریقے سے. یہاں غور کیجیے اس آیت میں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 پر 4 جو ہے، اس میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر یہودی کے عالم اور عیسائیوں کے عالم لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں ڈرایا، ہم کو ڈرایا ان کے واقعات سے. اسی وجہ سے بہت غور کر کے قرآن پڑھنا، بہت غور کر کے قرآن پڑھنا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، تو باطل طریقے سے کیوں کہہ رہا ہے. وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو شیخ صالح الفوزان ان دونوں آیتوں کو پھر ذکر کر کے کہتے ہیں ذالک بأن حللوا لهم الحرام واتاؤهم. آپ اس کے پہلے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 پر 1 پڑھیے تو آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے. جو 30 پر 4 پڑھ رہے تھے اس سے 2 آیت پہلے 30 پر 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. వారు అల్లాహ్ను వదిలి తమ పండితుల అహబార్ను, సన్యాసుల రుహబాన్ను తమ ప్రభువులుగా చేసుకున్నారు. మరియం కుమారుడైన మసీహ్ కూడా నిజానికి వారికి ఒక్కడైన అల్లాహ్ను మాత్రమే ఆరాధించవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించబడింది. ఆయన తప్ప మరో ఆరాధ్య దైవం లేడు. వారు నిర్ధారించుకుంటున్న భాగస్వాములకు ఆయన అతీతుడు, పవిత్రుడు. बात समझ में आ रही है? क्या कहा अल्लाह ताला ने कि इन लोगों ने अपने उलमा को, अहबार और रुहबान को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया. क्या कभी भी यहूदी कहते हैं कि हमारे आलिम रब है? कहे कभी भी कि हमारे आलिम रब है? कभी भी कहे? कभी नहीं कहते. आज भी कहिए, किसी क्रिश्चियन को कहिए कि तुम अपने पोप को तो रब बना ली हो, तो कभी नहीं कहेगा कि हमारे पोप रब है. लेकिन अल्लाह कह रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी झूठ कहेगा? नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, कभी नहीं. वो झूठ हैं. क्यों है? क्यों अल्लाह ने कहा कि ये रब बना लिया इन लोगों ने? मसला क्या है? इसको समझिए, इसको समझिए. शेख सालेह अल-फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह कहते हैं रब बना लिया क्यों? क्योंकि जब इनके आलिम किसी चीज़ को हलाल कहते थे, हराम चीज़ को हराम चीज़ को हलाल कर देते थे, तो लोग उसी की बात को मान लेते थे, उसी बात को मान लेते थे. किसी हराम चीज़ को हलाल कर देते थे तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते थे, हालांकि उनकी किताबों में बात थी कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है. अल्लाह ताला ने उनकी किताबों में नाजिल कर दिया था, तौरात और इंजील में. लेकिन इनके आलिम हराम चीज़ को हलाल कर देते थे, लोग उन्हीं आलिम की बातों पर चल जाते थे और उस हराम चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया, लेकिन इनके आलिम हलाल कर देते थे, लोग उनको हलाल समझ लेते थे, तो इताअत कर लेते थे. यही रब बनाना है, यही रब बनाना है. चाहे बोले ना बोले, वो इकरार करे ना करे कि हम रब नहीं माने, लेकिन अल्लाह ताला ने इसी चीज़ को रब बनाना कहा है, इसी चीज़ को रब बनाना कहा है. बात समझ में आ रही है? इसी वजह से
جو آدمی بغیر دلیل کے بات کرے، جو عبادت گزار کا کتنوں عبادت کرنے والا بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، وہ غلطی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اور ایک عالم بھی اگر کسی چیز کو حلال چیز کو حرام کر رہا ہے، اس کی غلطی ہے، اس پر نہیں چلنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ بات ہے۔ تو جبکہ وہ لوگ کیوں اس طرح کرتے تھے، کیوں حرام چیز کو حلال کیوں کر دیتے تھے اور حلال چیز کو حرام کیوں کر دیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور سمجھتے تھے کہ لوگوں کو ہم آسانی کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے آسانی کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کی آسانی کے لیے کتنا عجیب بنا دیے کہ نہیں، لوگ گن نہیں پائیں گے تسبیح، اسی وجہ سے بھول جاتے ہیں، بڑی بڑی تسبیحیں بنا لیے۔ ایک سوشل میڈیا میں کچھ دن پہلے یہ بات وائرل ہوئی تھی، ایک ویڈیو، ایک آدمی جھاڑ میں تسبیح لٹکایا اور نیچے بیٹھا ہے جھاڑ میں۔ اب سوچئے تسبیح کتنی بڑی ہے، جھاڑ میں تسبیح لٹکایا ہے اور جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ایسے کر کے کھینچ رہا ہے اور تسبیح گن رہا ہے، نیچے بیٹھ کر کے ایک طرف کھینچ رہا ہے تسبیح گن رہا ہے، پھر اس طرح جھاڑ میں۔ آپ سوچیے کہ یہ عبادت ہے، یہ ناٹک ہے، یہ ناٹک ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بھول جا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ کر دیے، تو اتنا آدمی بھولے، اپنا نام تو کبھی نہیں بھولتا ہے، کھانا وقت پر کھانا تو کھا رہا ہے، کبھی نہیں بھولتا ہے۔ تو عبادت غافل ہو کر کیسے عبادت کر رہا ہے کہ غافل ہو کر کے عبادت کر رہا ہے؟ غافل کی عبادت ہی تو قبول نہیں ہوتی۔ تو اب سوچیں کہ لوگوں کی آسانی کرنے کے چکر میں دین کو بدل دیے۔ تو یہ بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں الان ہونا کا ناسن، آج کل ایسے کچھ لوگ ہیں جو شریعت میں حیلہ کرتے ہیں، شریعت میں حیلہ بہانہ مارتے ہیں اور حرام چیز کو حلال کر دیتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اب اس کی ایک واضح مثال دنیا میں، اس سے واضح مثال شاید کوئی ملے گی سب کو سمجھنے کے لیے۔ بینک میں جو روپیہ رکھتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں؟ لے لو بھائی، کیا ہے؟ سود کی کاروبار، سود الگ الگ ناموں سے آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی آسانی، تم کاروبار کرو گے، لے لو، کیا ہے آسانی؟ تو کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ لوگوں کی آسانی کرنے کے لیے سود کو بھی حلال کر دیے، لے سکتے ہو، انٹرسٹ میں کر سکتے ہو۔ تو ایک آسانی کے چکر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم کو معلوم ہے اور پھر بھی نہیں رک رہے ہو تو جنگ کرنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب لوگ آسانی نام دے دیے کہ نہیں دیے؟ اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ نے کہا ہے کہ آج کل ایسے لوگ ملیں گے کہ شریعت میں حیلہ کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں، شریعت میں حیلہ بہانہ کرتے ہیں اور حرام چیز کو حلال کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کی آسانی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، یہ سے رخصت تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں، فلاں کی مصلحت کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں یہ فاسق علماء ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں مومن لوگوں کو ڈرایا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں احبار سے مراد جو ہے اکثر یہود کے علماء ہیں، اور رہبان سے مراد عیسائی نصارہ کی عبادت گزار ہیں۔ کہتے ہیں کہ علم فی الیہود، یہودیوں میں علم تھا لیکن وہ پھر بھی مغضوب علیہم ہوئے، پھر بھی سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو کہتے ہیں یہودیوں میں علم تھا لیکن پھر بھی اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں کہ نصارہ گمراہ ہو گئے، ضالون ہوئے، حالانکہ ان میں عبادت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہم کو ہر رکعت میں نماز میں یہی پڑھنے کا حکم دیا ہے تاکہ لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہتے ہیں یہ اہل علم اور عمل والے لوگ ہیں جن پر غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہوئے وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔
ایک کے پاس علم تھا اور ایک کے پاس عمل تھا. علم تھا عمل نہیں کیے, اور عمل تھا علم نہیں تھا. عمل تھا علم نہیں تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ غیر مغضوب علیہم سے مراد ہم اہل العلم بدون عمل, یہ وہ لوگ ہیں جو علم تھا لیکن عمل نہیں تھا, بغیر عمل کے علم تھا ان کے پاس, اور یہی علماء فاسق علماء تھے. اور کہتے ہیں کہ والظالین سے مراد نصارہ کے رہبان عبادت گزار ہیں. کہتے ہیں کہ الذین یعبدون اللہ علی غیر دلیل, جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت بغیر کسی دلیل کے کر رہا وہ بھی اسی میں شامل ہے, وہ بھی اسی میں شامل ہے. غیر برہان, بغیر کسی دلیل برہان کے. انما یعبدون اللہ بالبدع والمحدثات, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے بدعت اور محدثات, نئی چیز اور خرافات سے. آج کل بھی اسی طرح کرتے ہیں نا. اب آدمی محرم منانے کے لیے تعزیہ اٹھا دیا اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ خوش ہوگا. بدعت کے ذریعے سے اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایک واضح مثال ہے جو سب کو سمجھ میں آئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے. اصل میں یہ بات ہے, لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہو رہا ہے, اللہ خوش ہو رہا ہے. کہتے ہیں واللہ نہانا عن العلماء الفسقۃ, اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو علماء سوء سے, فاسق علماء سے منع کیا ہے. والعباد الضالین, اور گمراہ عبادت کرنے والوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. وامرنا ان ناخذ الحق بدلیلہ, اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ حق کو دلیل کے ساتھ لو. حق لو لیکن دلیل کے ساتھ, اور وہ دلیل کہاں سے ہونی چاہیے؟ من کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کی کتاب سے دلیل ہونی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیل ہونی چاہیے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ آج کل کی گمراہیوں کو ذکر کیے, کہتے ہیں الان اذا سارا للواحد رغبۃ فی شیء, ابھی ماحول ایسا ہے آج کل کہ کسی آدمی کے لیے کوئی چیز پسند آ گئی, دلچسپی کی چیز ہے, تو وہ کہتا ہے ہذا افتیٰ بہ فلان, یہ اس کے بارے میں فلاں آدمی نے فتویٰ دیا ہے. کوئی چیز اس کو مقصد ہے, پسند آ گئی, حالانکہ حرام ہے, حالانکہ حرام ہے, تو کیا کہتا ہے فلاں آدمی نے فتویٰ دیا نا, فلاں آدمی نے فتویٰ دیا نا. وہ کہتے ہیں کہ دون نظر الی مستندہ من الکتاب والسنہ, کتاب اور سنت کی مستند جس پر ٹیک لگایا جاتا ہے, دلیل کو دیکھتا بھی نہیں, کتاب و سنت کی دلیل کو دیکھتا بھی نہیں, دیکھے بغیر کیا کہتا ہے فلاں کا فتویٰ ہے نا, فلاں کا فتویٰ ہے, حالانکہ وہ چیز حرام ہے, پھر بھی فلاں کے فتوے کو ٹکا بنا دیا اپنے من پسند چیز کو حاصل کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب تم ان سے کہو گے ہذہ الفتویٰ خطا, یہ فتویٰ غلط ہے, یہ فتویٰ غلط ہے, تو وہ کہتا ہے ما علی, تب کیوں یہ فتویٰ دیے, تب کیوں فتویٰ دیے. آج کل کہتے ہیں نا تم زیادہ جانتے ہو کیا, تم زیادہ جانتے ہو کیا, قرآن کھول کر کے بتائیں گے پھر بھی کہتے ہیں تم زیادہ جانتے ہو کیا, ایسے بول دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو کہو گے تو کہتے ہیں وہ بھائی ہمیشہ یہی فتویٰ دیتے ہیں نا, اتنا دن سے کسی نے رد نہیں کیا ہے, حالانکہ رد ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اسی فتوے کو لے لیتے ہیں. اور کہتے ہیں اذا صار الفتویٰ لا توافق ہواہ, لیکن اگر وہ فتویٰ کسی کا فتویٰ اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو بندہ کیا کہہ دیتے ہیں ہذہ الفتویٰ لیست صحیحہ, یہ فتویٰ غلط ہے, صحیح نہیں ہے. دیکھیے اگر ان کے من کے مطابق نہیں ہوا تو کیا کہہ دیتے ہیں یہ فتویٰ غلط ہے. اور کیا کہتے ہیں او متشددہ, یہ فتویٰ بہت سخت ہے, یہ فتویٰ بہت سخت ہے. آج کل کہتے ہیں نا بہت سخت آدمی ہے بھائی, اس سے بچ کر رہو, حالانکہ اس کے پاس دلیل ہے, حالانکہ اس کے پاس دلیل ہے. تو جب ان کے خواہش اور ان کے من کے مطابق نہیں ہوا تو کہتے ہیں وہ فتویٰ غلط ہے, صحیح نہیں ہے, بہت سخت ہے, اسلام اتنا سخت نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کو سخت کہیں گے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس زمین پر سب سے بری مخلوق کافر ہے. اللہ کو کیا کہیں گے بہت سخت ہے, اللہ نے انصاف نہیں کیا, کوئی کہے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون, کہو اے کافروں, تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کافر کہہ رہا ہے, تو کیا کہیں گے اللہ بہت سخت ہے, نا انصافی کر رہا ہے, ایسا کہیں گے. دیکھیے بات دلیل سے ہوتی ہے, ہمارے من اور دماغ میں آئے نا, دلیل ہے تو ماننا, دلیل ہے تو ماننا, قبول کرنا. اسی وجہ سے سخت غلط یہ وہ ہم اپنے خواہش سے اپنے من سے فیصلہ نہیں کر سکتے, ہمارا فیصلہ دلیل سے ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں یہ ایسے آدمی ہوتے ہیں سارو یجتمعون
ترہات و اخطاء العلماء، یہ وہ لوگ ہیں جو فضول باتوں، علماء کی غلطیوں کو جمع کرتے ہیں. اگر علماء کی کبھی چوک ہو گئی نا، ان کو جمع کرتے ہیں، کرتے کرتے کیا کرتے ہیں، وَيَجْعَلُونَهَا فِي كِتَابٍ، ایک کتاب بنا دیتے ہیں. ان تمام غلطیوں کو جمع کر کے ایک کتاب میں رکھتے ہیں. وَيَظْهَرُونَهُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو بھائی فلاں نے غلطی کیا، فلاں نے غلطی کیا. اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اسلام بہت وسیع ہے، یہ بھی کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتے ہو. فلاں نے کیا نا، دیکھیے اس کی غلطی کو جمع کر لیا، اس کی صحیح کو جمع کر لیا، اس کی صحیح کو جمع کر لیا، اس کی غلطی کو جمع کر لیا. اور ماں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، فتوے میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. اس فتوے کو بھی جمع کر کے نوٹ کر لیا، ایک دم کتاب بنا لیا اپنے خواہش والی. اور وہی لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی اسلام بہت وسیع ہے، اسلام بہت وسیع ہے. یقولون، کہتے ہیں دین الاسلام سمحا، دین اسلام میں اجازت ہے، نرمی ہے اور وسیع ہے، اس میں توسع ہے. لا تضيقوا على الناس، لوگوں کو تنگ نہ کرو، وہاں منع کر رہے ہو، یہاں منع کر رہے ہو، وہاں مت جاؤ، بدعتی کے پاس مت جاؤ. اتنا تنگ دین ہے کیا؟ اسے کہتے ہیں کہ نہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تم اتنا خطرناک دین کو تنگ کیوں بنا دے رہے ہو بھائی؟ لوگوں کو تنگ نہ کرو، دین بہت کشادہ ہے. دین اتنا بھی کشادہ نہیں ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں. جب کہا جاتا ہے ان سے اعرضوا علی الکتاب والسنہ، ان فتوے کو جو تم نے جمع کیا ہے اس کو کتاب اور سنت پر پیش کرو. تو لوگ تو کہتے ہیں قالوا ھذا کلام العلماء، یہ تو علماء کے کلام ہے، یہ تو علماء کے کلام ہے، یہ علماء کے کلام ہے. تو شیخ فرماتے وَهَلِ الْعَالِمُ أَكْبَرُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کیا عالم کتاب اور سنت سے بڑا ہو جائے گا؟ کیا عالم کتاب اور سنت سے بڑا ہو جائے گا کہ ان کی بات کو کتاب اور سنت پر نہیں ناپیں گے؟ یہی نہ ناپنے اور تولنے کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے. نہ ناپ اور تول کرنے کی وجہ سے کسی کے عہدے اور منصب سے آدمی روک کھا کر کے الٹے سیدھے مان لیتا ہے، الٹے سیدھے سب مان لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو کتاب اور سنت پر نہیں تولیں گے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ کیا کتاب اور سنت سے بڑا عالم ہو گیا کہ ان کی بات کو کتاب اور سنت پر نہیں تولیں گے؟ وہ کہتے ہیں ھذا انما يفعله اهل الاهواء، یہ تو خواہش پرست لوگ کرتے ہیں، اس کو خواہش پرست لوگ کرتے ہیں. والعیاذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسی چیز سے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں نے اپنے علماء، احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر کے. اذا نہوا عن البدعۃ التي حذر منها الرسول، جب بھی ان کو بدعت سے منع کیا جاتا ہے جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں هذه يعمل بها فلان، یہ تو فلاں آدمی کرتے ہیں، فلاں آدمی کرتے ہیں. وہ عالم، وہ تو عالم ہے، پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ تعزیہ کہتے ہیں کہ تم مت اٹھاؤ، تو کہتے ہیں اس فلاں عالم تو کرتے ہیں بھائی، فلاں عالم تو کرتے ہیں، تو وہی اس طرح کر دیتے ہیں. او صالح، فلاں نیک بندہ کرتا ہے. یعمل بها اہل بلد الفلانی، فلاں شہر والے، کوفہ والے، بصرہ والے، مدینے والے. آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مدینے کے امام صاحب تو یہاں ناپ کے نیچے باندھتے ہیں، ایسے کہتے ہیں. کیا حرم میں امامت اسے مل گئی؟ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ سب کہاں؟ اگر مکے میں بھی اگر کوئی بیٹھ کر کے غلط کرے تو کیا کہیں گے؟ وہ غلطی صحیح ہے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. مشرکین مکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے تھے، تو خانہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے تھے، تو کیا کہیں گے کہ خانہ کعبہ میں رکھ دیے اسی وجہ سے صحیح ہو گئے؟ یہ نہیں ہوتا ہے بھائی. کتاب اور سنت دلیل ہے. کسی کے عالم ہو جانے کی وجہ سے اس عالم کی غلطی صحیح نہیں ہو جائے. غلطی ہے، اگر اجتہاد میں غلطی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی دے گا، لیکن ہم کو ان کی غلطی سے پر عمل نہیں کرنا ہے. ہم کو ان کی غلطی پر عمل نہیں کیا ہے. عالم ہے، اگر صحیح عالم ہے، علماء سو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے گا، نیکی دے گا، اس کی غلطی پر بھی نیکی دے گا. لیکن ہم عوام کو، ہم عام لوگ ہیں، ان کی غلطی کے پیچھے پیچھے نہیں چلنا ہے. جب دلیل آ گئی تو ان کو دلیل کے پیچھے جانا. یہ بات ہے، یہ بات ہے. کہتے ہیں ان کے پاس تو تقویٰ ہے، نیک ہے. تو کہتے ہیں ہم کہیں گے الصلاح والتقویٰ لا یکفیان، صرف نیکی اور تقویٰ کافی نہیں ہے، صرف نیکی اور تقویٰ کافی نہیں. لا بد من موافقت الکتاب والسنہ، اس تقوی اور نیکی کے لیے ضروری ہے کہ کتاب اور سنت کے موافق ہو، کتاب اور سنت کے مطابق ہو وہ تقویٰ اور وہ نیکی.
تو کہتے ہیں فآخذ الاقوال العلماء والعباد قضیۃ مسلمۃ دون عرض علی الکتاب والسنہ. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر پیش کرنے کے علاوہ ہم علماء کی باتوں کو اقوال کو مان لیں گے. کہتے ہیں یہ طریقۃ اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے طریقہ ہے، اہل جاہلیت کا طریقہ ہے علماء کی باتوں کو بغیر کتاب اور سنت کے تول کر کے مان لینا، قبول کرنا. یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے. الذین اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن لوگوں نے اپنے احبار، اپنے علماء اور اپنے عبادت گزاروں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. تو اسی وجہ سے ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. باتیں بہت زیادہ ہو گئی، حالانکہ اور ایک بات پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا. اور ایک بات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آئندہ ہمارے آئے گی. اہل جاہلیت کے مسئلے میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جو اہل حق تھے نا، ان کو چڑھاتے تھے، ان پر الزام لگاتے تھے. کس بات کا الزام لگاتے تھے؟ کہ یہ لوگ کم سمجھنے والے ہیں، ان کی عقل کم ہے، یہ لوگ یاد نہیں کر پاتے زیادہ، ان کے یادداشت کمزور ہے. یہ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا. اور جو یاد زیادہ کر پاتے تھے اور جو زیادہ سمجھدار تھے ان کو حق سمجھتے تھے. یاد رکھیے، حق کی دلیل زیادہ سمجھنا نہیں ہے، زیادہ تیز دماغ ہونا یہ حق کی دلیل نہیں ہے. کسی کا دماغ تیز ہو جانا، بہت زیادہ یاد کر رہا ہے، ایک آدمی کو کئی کتابیں یاد رہتی ہیں، انگلش کی، میتھ کی، سائنس کی، کیا کیا. وہ بتائے گا کہ فلاں آدمی کب 1999 میں کب کہاں گیا تھا، پورا لسٹ ان کے پاس ہے. اور اتنا تیز دماغ ہے کہ یاد کر لیا. لیکن کیا اس کی یادداشت ہونے کی وجہ سے وہ صحیح ہو جائے گا؟ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہلیت ہے. تو کہتے ہیں الاستدلال علی بطلان الدین بقلت افہام اہلہ وعدم حفظہم کقولہم بادی الرأی. کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا یہ دلیل پکڑنا تھا کسی کے دین کے باطل کہنے کے لیے کہ اس دین والے اگر کم سمجھ ہیں تو کہتے تھے یہ دین ہی بیکار ہے. جس طریقے پر چلنے والے کم سمجھ ہیں تو کہتے تھے کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے. اور اگر یادداشت کم ہے تو ان کے اس آدمی کی یادداشت کی وجہ سے اس دین ہی کو کہتے تھے خراب ہے. کیسے؟ سورہ ہود جب پڑھیں گے، یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے لیکن ایک لفظ ہے بادی الرائے. بادی الرائے سورہ ہود جو 11 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20/7 میں یہ آیت ہے. پڑھیے ایک بار، یہ مختصر ہے، اس کو ابھی ختم کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. అప్పుడు అతని జాతికి చెందిన అవిశ్వాసుల సర్దారులు ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు: మా దృష్టిలో నువ్వు మాలాంటి ఒక మానవ మాతృడివే తప్ప మరేమీ కావు. ఇంకా మేము గమనిస్తున్నాం, మాలోని అల్పులైన వారే ఆలోచించకుండా, అర్థం చేసుకోకుండా నిన్ను అనుసరిస్తున్నారు. కనుక మాపై మీకెలాంటి ఔన్నత్యం కానీ ఉన్నట్లు కానరావడం లేదు. పైగా మేము మిమ్మల్ని అబద్ధాలు కోరుగా భావిస్తున్నాము. دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو پیغام سنایا تو ان کے سرداروں نے کھاتے پیتے اچھا، یہ لوگ جو سردار قسم کے لوگ تھے، مالدار لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو ایک انسان ہی جانتے ہیں، آپ انسان ہیں، ہم انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ کو انسان جانتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی اتباع صرف ذلیل قسم کے لوگ کرتے ہیں، ذلیل قسم کے لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں. اور کون؟ بادی الرائے، سمجھدار زیادہ ان کی سمجھ نہیں ہے، وہ لوگ اتباع کرتے ہیں. اور ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری ہمارے اوپر نہیں دیکھتے کہ تم ہم سے زیادہ فضیلت والے ہو، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں، اسی وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، وہ سردار کہہ دیتے تھے. تو یہاں جو ہے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کہتے ہیں یہاں اراذلونا جو ہے اس سے مراد کمزور لوگ ہیں، اور بادی الرائے سے مراد وہ لوگ ہیں جو تھوڑا کم سمجھتے تھے. تم مشرکین کفار ان کو چڑھاتے تھے، ان کو غیرت دلاتے تھے، آر دلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ رسولوں کی اتباع کرنے والے ذلیل قسم کے لوگ ہیں.
نہ سمجھ لوگ ہیں اور ماہر نہیں ہیں، کسی کام میں ماہر نہیں ہیں، ان کے اندر دور دیکھنا نہیں ہے، گہری نظر نہیں ہے، دور تک نگاہ ان کے نہیں ہے، ایسے کہہ دیتے تھے، ان کے دور تک نگاہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آج بھی اللہ کے دشمن فاسق لوگ مسلمانوں کو ایسے ہی کہتے ہیں اور مسلمانوں کے علماء کو ایسے ہی کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صالح الفوزان؟ کہ آج بھی اللہ کے دشمن، دیکھیے اللہ کے دشمن اور فاسق لوگ مسلمانوں کے بارے میں ایسے ہی کہتے ہیں اور مسلمانوں کے علماء کے بارے میں ایسے ہی کہتے ہیں بِأَنَّهُمْ مَا عِنْدَهُمْ، کہ ان کے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور لا بعد النظر، اور گہری نظر، دور کی نگاہ نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ آج کل کے بہت سارے مفکر بنے بیٹھے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، بھائی وہ تو خالی کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں ان کی حالت پتہ ہی نہیں۔ جاوید احمد گاندھی کا سنیے اور اسرار احمد، وہ کیا کہتے ہیں، علماء پر عجیب عجیب بات بول دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آج کل مفکر بنے گھومتے ہیں، انجینئر علی مرزا وہی کہتا ہے نا، یہ علماء نہیں، علماء ان کی کہاں سمجھ میں اتنی بات آ گئی؟ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، ہوائی جہاز کیسے بنتا ہے وہ سب جانتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری نظر بہت دور تک ہے، ہم ٹیلنٹ آدمی ہیں، سمجھدار ہیں، یہ سب سمجھ رہے ہیں، یہ سب ہم سمجھ رہے ہیں۔ اور علماء یہ تو خالی حلال حرام اور حیض نفاس وضو طہارت کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا سمجھ میں آئے گا دنیا داری؟ اور لوگ بھی کہتے ہیں نا بھائی عالم سے یہ کام نہیں ہوگا، ان سے ہوگا۔ آج کل کہتے ہیں نا عالم سے یہ کام نہیں ہوتا، بھائی وہ کر لیں گے، وہ بہت ہوشیار آدمی۔ تو یہ بہت خطرناک جاہلیت ہے، یاد رکھیں۔ دین علماء نہیں کریں گے تو اور کون کریں گے؟ جس کو آپ سمجھ لیے کہ وہ کر سکے گا تو وہ کہاں سے کر سکے گا؟ وہ کتاب پڑھ کر نا، تو جو کتاب لکھا ہے وہ عالم نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب لکھنے والا وہ بیکار ہو گیا، لیکن اسی کتاب سے اتنا سا لیا ہے چٹنی کی طرح، تو آپ کی نظر میں بہت بڑا ہو گیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہی تو جاہلیت ہے، یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے دشمن آج بھی ایسے کہتے ہیں اور علماء پر جھوٹ الزام لگاتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، اور حالانکہ کہتے ہیں مَا أَنَّ الْعُلَمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ہم اہل البصیرہ، حالانکہ مسلمانوں کے علماء یہ اہل بصیرت ہیں، اور ہم اہل المعرفہ، یہ لوگ جانکار ہیں، اہل معرفت ہیں، لِأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کا نور کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کی روشنی سے معاملات کو دیکھتے ہیں، کہاں شرک ہو رہا ہے، کہاں بدعت ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ڈراتے ہیں۔ تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، یأمرون بما امر اللہ، وہ اسی بات کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وینہون عما نہی اللہ، اسی بات سے روکتے ہیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ لا شک ان العلماء العاملین هم افضل الناس بعد الرسل علیہم الصلاۃ والسلام، کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمل کرنے والے علماء رسولوں کے بعد سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے افضل لوگ ہیں۔ افضل فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب، کہتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والوں میں اسی طرح ہے جیسے کہ تمام ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے، تمام ستاروں پر چاند کی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء کی عیب نقص اور کمی نہیں نکالا جائے گا، یہ نکالنا کہتے ہیں کہ وہی آدمی اس طرح کرے گا جو جاہلیت سے مشابہت اور اپنا برابری رکھتا ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم سے اس کی صفت ملی ہوئی ہے۔ یہی لوگ علماء کی تنقید کرتے ہیں، یہ لوگ علماء کی برائی بیان کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جاہلیت ان کے اندر ہے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کی صفت ان کے اندر ہے۔ اب سوچیے، نوح علیہ السلام کی قوم کی صفت ہے، اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِيُنَفِّرُ النَّاسَ عَنْهُمْ، تاکہ لوگوں کو علماء سے نفرت دلائے، دور کرے، علماء سے نفرت دلائے اور دور کریں۔ هذا يأتي على ألسنة بعض الناس اليوم، کہتے ہیں آج لوگوں کی زبانوں پر یہی ہے۔ یقولون، کہتے ہیں هؤلاء العلماء علماء الحیض
علماء حیض و نفاس، یہ علماء تو حیض اور نفاس کے علماء ہیں، حیض اور نفاس کے مسائل بولتے ہیں. اور یہ بات جو ہے نا، یہ حیض اور نفاس والی بات اکثر اخوانی علماء بولتے ہیں. اخوانیت کے لوگ جو علماء اسلام ہیں، بڑے بڑے کبار علماء ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ان کی بات کرتے ہو، وہ تو طہارت نفاس حیض وغیرہ کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھو ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیسے حکومت لائیں گے، کیسے کسی کو ہرانا، یہ ہم لوگ بات کرتے ہیں. شیخ صالح الفوزان وہی کہتے ہیں کہ وہ علماء استنجا کے علماء ہیں. لوگ کہتے ہیں استنجا حیض اور نفاس کے مسائل جاننے والے علماء ہیں. وہ علماء جزئیات، چھوٹے چھوٹے جز حصے کے علماء ہیں. یہ مسئلے میں جانکار ہے، وہ مسئلے میں جانکار. لا یعرفون فقہ الواقع، وہ ابھی واقعات جو ہو رہے ہیں اس کی ان کو علم نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے. ابھی کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے، ابھی مسائل، موجودہ مسائل ان کو معلوم نہیں ہے. دین دنیا کے بارے میں کہ کون سے کیا ابھی ہو رہے ہیں، کون حکومت گئی، کون حکومت آئی، اس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں فقہ الواقع سے مراد ان کے اندر سیاست ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ تو سیاست جانتے ہی نہیں. اتنی بات یاد رکھیے، ہماری سیاست لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے. ہم سیاست بھی اگر کریں گے تو اسی کو نافذ کرنے کے لیے کہ اللہ کی توحید قائم ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا جائے. اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور جتنے بھی خلفائے راشدین کے بعد صحیح طریقے سے جو حکومت کیے، وہ کیا کیے؟ توحید پھیلائے اور سنت پھیلائے. ہماری یہی عادت ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں جانتے. وَالثَّوْرُ عَلَى الْوُلَاةِ، اور حاکمی وقت پر کیسے حملہ کریں گے، کیسے گھیریں گے، اس کا علم ان علماء کو نہیں ہے. اس کا علم ان علماء کو نہیں ہے. تو یہ لوگ یاد رکھیے علماء کے دشمن ہیں، صحیح علماء کے دشمن ہیں، جو کہتے ہیں کہ ان کو سیاست ہی معلوم نہیں ہے، حاکم کو کیسے گھیریں گے، کیسے ہی ریلی کر کے ایک دم حملہ کر دیں گے. یہ سب خرافات ہے. یاد رکھیے اس وقت کے بڑے خرافاتوں میں سے ہے کہ عوام الناس کو روڈ پر اتار دیا اور لاٹھی کھلا کر کے گھر بھیج دیا، کسی کو تھانے بھیج دیا، کسی کا سر پھوڑ دیا. یہ وقت کی بہت بڑی بربادی اور گمراہی اور فتنہ ہے. اسی وجہ سے یاد رکھیے ہم کو ستایا جائے گا. ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس دین ہے تو ہم کو ماریں گے، ستائیں گے، جیل میں ڈالیں گے. اس کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اس کی وجہ سے لوگوں کو پورا روڈ پر لے آئیں گے. دین ہے تو ہم ستائے جائیں گے. صحابہ کرام کے پاس دین تھا تو ستائے کہ نہیں ستائے؟ آدمی کو صبر کرنا، اپنے دین پر چلتے رہنا. اس کی وجہ سے، ہماری وجہ سے پورے امت کو ہم یہ ڈال دیں گے مصیبت میں، پریشانی میں. آج کل کہاں کیا غلطی کیا، دوسرا مار کھا رہا ہے، دوسرے کی پوری بستی جل جا رہی ہے. ان کے جلانے والوں کے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، ان کا ہم آنکھ دکھائیں گے اور جس کا حل کتاب اور سنت میں ہے وہ حل نہیں کریں گے تو ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ برباد ہو جائیں گے. اسی وجہ سے حل کتاب و سنت میں ہے. قیامت تک کا حل کتاب اور سنت میں ہے. قیامت تک کا حل کتاب اور سنت میں ہے. بہرحال باتیں بہت زیادہ ہو گئی، آپ کا وقت بھی کافی لے لیا میں نے، اس کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور کتاب اور سنت کا صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہر قسم کے فتنہ فساد خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.